مسیح یسوع میں عزیز مومنین، ہمارے روزوں کا آغاز راہ کے بدھ سے ہوتا ہے۔ اس روز کاہن ہمارے ماتھوں پر راکھ سے صلیب کا نشان بناتے ہوئے کہتا ہے، تو خاک ہے اور خاک ہی میں پھر لوٹے گا۔ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ یہ الفاظ بائبل مقدس میں سے لیے گئے ہیں۔ راکھ کے بت پر استعمال ہونے والی راکھ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی مقرر شدہ ہے، یعنی ہماری زندگی بہت تھوڑی ہے اور ہمیں آج یا کل اس دنیا کو چھوڑنا ہوگا۔ راکھ کا بت بری روشوں کو ترک کر کے نئی اور اچھی زندگی گزارنے کی تحریک دیتا ہے۔ یہ راکھ ظاہر کرتی ہے کہ ہم جسمانی اور روحانی طور پر کمزور ہیں۔ ہمارے ماتھوں پر لگائے جانے والی راکھ کھجوروں کے اتوار پر استعمال ہونے والی ڈالیوں کو جلا کر تیار کی جاتی ہے۔ کلام مقدس میں مختلف حوالوں اور آیات میں راکھ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی آل نبی کی کتاب اس کا 27واں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ تجھ پر بلند آواز سے ماتم کریں گے اور تلخی سے چلائیں گے اور اپنے سروں پر مٹی ڈالیں گے اور راکھ میں لوٹیں گے۔ دانیل نبی کی کتاب اس کا 9واں باب اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا تاکہ روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک پر بیٹھ کر منت اور مناجات میں لگ جاؤں۔ ایوب نبی کی کتاب اس کے 42ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ ارمیا نبی کی کتاب اس کے 25ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اے میری امت کی بیٹی، کمر پر ٹاٹ باندھ اور راکھ میں لوٹ۔ نوحہ بلکہ تلخ نوحہ شروع کر، جس طرح اکلوتے بیٹے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مرثیے 2 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، بیٹی سیون کے بزرگ خاموش ہو کر زمین پر بیٹھے ہیں، انہوں نے سر پر راکھ ڈالی اور کمر پر ٹاٹ باندھا ہے۔ یونس نبی کی کتاب اس کا 3واں باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور نینوا کے باشندے خدا پر ایمان لائے اور روزے کا اعلان کر کے سب کے سب کیا ادنا کیا اعلیٰ ٹاٹ سے ملبس ہوئے۔ اور یہ بات شاہ نینوا کو بھی پہنچ گئی، تو اس نے تخت سے اٹھ کر شاہی لباس اتارا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ دنیا میں بڑے بڑے طاقتور اور دولت مند اور دنا لوگ ہوئے ہیں، لیکن یہ سب لوگ ایک عام شخص کی طرح، ایک فقیر کی طرح مٹی میں مل جائیں گے۔ یہ لوگ اپنی طاقت، دولت اور حکمت کے باوجود اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں بڑھا سکتے۔ ہمارے ماتھوں پر لگائے جانے والی راکھ ہماری جسمانی اور روحانی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ جب کسی جگہ آگ لگ جاتی ہے، سب کچھ جلا کر راکھ بنا دیتی ہے۔ آگ گھر، جائیداد، کپڑے، گھریلو سامان
محنت سے کمایا ہوا روپیہ پیسہ اور سب کچھ جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ یہ راکھ ہمارے گناہوں کا نشان ہے۔ جس طرح آگ سب کچھ جلا کر راکھ بنا دیتی ہے، اسی طرح گناہ ہمارے قیمتی احساسوں کو جلا کر راکھ بنا دیتا ہے۔ گناہ ہماری روحانی زندگی، نیکی، دل کی خوشی اور اطمینان ختم کر دیتا ہے۔ آگ تو شاید کبھی کبھار ہمارے گھروں کو جلائے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ بچانے میں کامیاب ہوں، مگر گناہ ہماری روحانی زندگی کو برباد کر کے جہنم کی وادی میں پہنچا دیتا ہے۔ گناہ کے ڈنگ سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ ہم سب نے بھی گناہ کیا ہے اور کرتے رہتے ہیں۔ اپنے ماتھوں پر راکھ کا نشان لے کر ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں اور ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو کاہن راکھ لگاتے ہوئے کہتا ہے، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ، یعنی انجیل کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ راکھ کے بت فادر صاحب ہمارے ماتھے پر راکھ لگا کر وہ وقت یاد دلاتا ہے جب آدم نے گناہ کیا اور خدا نے کہا تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹے گا۔ اے خاکی انسان سوچ ذرا، اے خاکی انسان سوچ ذرا، جگ میں تیرا رتبہ کیا ہے؟ تو مٹی ہے، اس مٹی میں ایک روز پلٹ کر جائے گا۔ یہ راکھ کا نشان ظاہر کرتا ہے کہ انسان فانی ہے، اور صلیب کا نشان ظاہر کرتا ہے کہ یہ فانی انسان مسیح کی صلیب کے ذریعے سے نجات یافتہ ہے، یعنی یہ فانی انسان مسیح کی صلیب کے ذریعے خاک سے پھر جی اٹھے گا۔ خاک نیستی کا نشان ہے، اور اس نشان سے ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں اور اس وقت کو بھی یاد کریں جب خدا نے آدم سے کہا تو خاک ہے اور پھر خاک ہی میں لوٹے گا۔ اے انسان تیرے جیون میں، اے انسان تیرے جیون میں ایسا بھی ایک دن آئے گا تو چھوڑ کے جب ساری دنیا اس مٹی میں سو جائے گی۔ اور یہ یاد کر کے ہم اپنے آپ پر پچھتائیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، تاکہ مر کر خاک میں ہی نہ مل جائیں، بلکہ جس طرح مسیح مر گیا اور پھر جی اٹھا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی کے ساتھ دوبارہ جی اٹھیں، اور ہم دعا، روزے اور توبہ کے ذریعے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں اور خداوند کے مقبول نظر ٹھہریں۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باپ اور بیٹے اور قدس کے نام۔